إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى اللہ عز وجل۔ حضرات گرامی، اپنے سابقہ خطبہ میں اہل ایمان کے 4 گروہ ذکر کیے تھے قیامت کے دن۔ 4 گروہ، پہلا گروہ ہے سابقون مقربون، جو کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا گروہ ہے اصحاب الیمین، جن کا حساب تو ہوگا لیکن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جن کا نامہ اعمال اور برائیاں، نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، وہ اصحاب الاعراف ہیں۔ چوتھا گروہ ہے جن کی برائیاں گناہ نیکیوں سے وزنی نکل آئیں گی۔ یہ 4 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ہے جو کہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور حساب 2 قسم کا ہے، حساب یسیر اور حساب مناقشہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، الیس اللہ یقول فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نہیں ہے کہ وہ ان قریب آسان حساب یسیر کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر سے مراد العرض، کہ بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اور دوسرا حساب ہے حساب مناقشہ، کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عذب، جس سے مناقشہ کر لیا گیا، پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، بس وہ پکڑ میں آ گیا، اسے عذاب ہوگا۔ اور جو بغیر حساب کے جنت میں گیا، یعنی خالی اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر اسے جنت میں بھیج دیا گیا، وہ بغیر عذاب کے جنت میں گیا۔ حضرات گرامی، وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، ان کے بارے میں آج بیان ہے کہ ان کی کیا صفات اور اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی گمراہ ہو گیا ہو، جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے، توحید کی فضیلت اس کو مل کے رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہ بالآخر اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں گیا ہے، اپنی گمراہیوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں گیا ہے، یہ توحید ایک ایسی فضیلت ہے کہ بالآخر اسے ایک دن جنت ملے گی۔ اور کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ مسلمان ہونے کا مطلب اہل توحید ہے، اور اہل توحید کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ ان کے 73 فرقے بنیں گے۔ 72 کے بارے میں فرمایا ہے کلھا فی النار، ان سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ جرم یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ما انا علیہ واصحابی کا مسلک نہیں اپنایا۔ توحید بڑی تھی ان کے پاس، ایسی توحید کے صحابہ اپنی نمازوں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کے سامنے ایسی نمازیں پڑھتے تھے، ایسی توحید کے ایسے نعرے تھے کہ کفر کے فتوے لگاتے تھے، اتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ دوسروں کو ذبح کر دیتے تھے اللہ کے خوف میں۔ جرم ان کا یہ ہے، گناہ ان کا یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی منہج اہل سنت انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر بہرحال
کیونکہ اسلام کے دائرے میں تھے، اس لیے توحید کی فضیلت ان کو مل کر رہے گی۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب ان کو جنت بھیجا جائے گا، لیکن بالآخر جنت بھیج دیا جائے۔ اسی طرح فسق و فجور میں بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بطاقہ بتایا کہ 99 رجسٹر ہیں اس بندے کے، تمام مخلوقات کے سامنے آواز دے کر پکار کر بلایا جائے گا کہ آ جاؤ۔ 99 رجسٹر، ہر رجسٹر اتنی دور اتنا بڑا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے ایک ہی رجسٹر ختم نہیں ہو رہا، گناہوں کی لسٹیں ہیں۔ یہ فسق و فجور کی مثال ہے۔ اس کے پاس شرک نہیں ہے، بدعات نہیں، گمراہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلک بتایا تھا اس سے نہیں نکلا، لیکن گناہوں کی کسر نہیں چھوڑی۔ 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے، لیکن اس آدمی کی خوبی یہ ہے کہ اتنے گناہ اور ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اسے یاد ہے یہ سارے میرے گناہ ہیں، اور یقین کر بیٹھتا ہے کہ اب میری جہنم پکی ہے، دوزخ میں جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اعتماد دلاتا ہے کہ تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، لیکن اس سے بڑا وہ سمجھے گا کہ اس سے بڑا ظلم تو میں نے کیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی ایک چھوٹی سی پرچی پر لکھی ہوگی وہ دکھائے گا، اور نیکیوں کے پلڑے میں جہاں کوئی بھی نیکی نہیں ہے یہ پرچی رکھ دی جائے گی۔ اس پرچی میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ وہ مسلک ہے جس پر صحابہ کرام ہیں۔ توحید و سنت لفظ سنتے رہتے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ سنت ہے، سنت بمانے مسلک ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی مسلک نہیں ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا پتا چلا کہ کوئی مسلک ہی نہیں، اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ قرآن نے مسلک بتایا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسلک صرف ایک ہے، جس کے علاوہ مسلک اپنانے کی گنجائش نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 72 مسلک اور ہے۔ یہ مسلک اسلام بندے کا اسلام ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا کوئی بھی مسلک نہیں ہے، مطلب ساری گمراہیاں جمع کی ہوئی ہیں۔ صاف صاف بولیں میرا وہ مسلک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، اس کا نام ہے السنہ، اہل سنت ہیں ہم، اور ہمارے صحابہ کے بعد جو سلسلہ ہے علماء کا، صحابہ کے جو جانشین ہیں ائمہ کرام، جنہوں نے ہر فتنے کے وقت اسلام کے عقیدے کو زندہ رکھا ہے، احمد بن حنبل کی مثال سامنے ہے۔ ان شخصیات کا نام ہے اہل الحدیث، اور انہی کی وجہ سے آج مسلک اہل سنت کا نام مسلک اہل حدیث پڑ گیا، اسی دور سے، خیر القرون کے دور سے۔ یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ اصل اسلام کا اصل تصور پیش کرتی ہیں۔ اصل مسلک اسلام ہے، اس کی پہچان مسلک اہل سنت ہے، اور مسلک اہل سنت کی صحیح مہر اہل الحدیث ہے۔ تو اس بندے کی جو نیکی کام آئی، 99 رجسٹروں پر غالب آ گئی، وہ تھی توحید و سنت۔ توحید کی یہ فضیلت ہے کہ توحید سارے گناہوں کے لیے بھی کفارہ بن جاتی ہے، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں، جیسے اس بندے کے لیے بن گئی۔ تو وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، وہ وہی لوگ ہیں، یہ خاص طبقہ ہے اس امت کا، جنہوں نے توحید کا حق ادا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے بن گئے تھے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، وہ گناہ سوچ نہیں سکتے، غلطی نہیں کر سکتے، یہ ہرگز نہیں، لیکن توحید کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کو اسوہ حسنہ بتایا۔ قد كانت لكم في ابراہیم والذین معه قد كانت لكم اسوة حسنہ في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی انبیاء کرام، ان کے سیرت میں، ان کے عقیدے میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ امتا قانتا حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، ان کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں، وہ اوصاف جو توحید کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے اندر وہ اوصاف ہوں گے تو وہ توحید کا حق ادا کر سکتا ہے۔ پہلا وصف امت، ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ امت تھے۔ دوسرا وصف کہ وہ قانت تھے، تیسرا حنیف تھے، چوتھا ولم یک من المشرکین۔ امت لفظ امام بھی اسی سے ہے، امام کہتے ہیں قدوہ کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ امام یعنی قدوہ، رہنما، نمونہ، آئیڈیل۔ کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے بمعنی امام، یعنی لوگوں کو توحید سکھاتے تھے، معلمن، لوگوں کو وہ بھلائی سکھاتے تھے جس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں، توحید۔ اور یہ مقام، اس مقام پر آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ امامت کے مقام پر۔ یہ امامت کا مقام، ایک امامت ہے جو ہم امامت کبریٰ، کرسی، خلافت کی کرسی، قیادت کی کرسی، یہ بھی اسلام میں ایک مقام رکھتی ہے۔ ایک امامت مسجد کی امامت، اس کا بھی ایک مقام ہے، احترام ہے۔ ایک امامت ہے جس کے لیے نہ کوئی مسلح ہے نہ کوئی کرسی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کی جگہ
وہ اللہ تعالی نوازتا ہے بندے کو۔ مثلا جب ہر آدمی اپنے استطاعت کے مطابق دین پر چلتا ہے، نیک ہوتا ہے مسلمان، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس خاندان میں لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں دین کے اندر، تقوی کے اندر، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ عباد رحمان کے نیک بندوں کی دعاؤں میں سے کہ اے رب ہمیں اپنے اہل تقوی متقی لوگوں کے لیے امام بنا دے، کہ متقی لوگ، نیک لوگ مجھے اتنا متقی بنا دے کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہیں تو وہ میرے نقش قدم کو اپنائے تو ہدایت پا جائیں، مجھے لوگوں کے لیے ہدایت دینے والا بنا۔ یہ بندہ جو امام ہے، امامت فی الدین کہلاتی ہے، یہ اللہ تعالی نوازتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ایک بندہ ہے، اس کو صرف خاندان میں لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی نیک ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو خود بھی اس کی طرح بنے، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے دین کا مسئلہ تو اس سے پوچھتے ہیں، اس سے تسلی کرواتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے شہر کے لوگ اپنے دلوں میں احترام رکھتے ہیں ان کا، جیسے علماء کرام۔ علماء میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہر کی سطح پر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ پورے صوبے کی یا ملک کی سطح پر، اور آپ نے ایسے بھی علماء دیکھے ہیں جو پوری امت اسلامیہ کی سطح پر امام ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا کہ یہ واقعی عالم دین ہے۔ امامت فی الدین یہ پہلا وصف ہے، لیکن یہ چھینی نہیں جا سکتی، کسی سے چھینی نہیں جا سکتی۔ یہ امامت یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ امت کے اندر جو امام بناتے ہیں ہم، جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کی، لَمَّا صَبَرُوا، وہ صبر اختیار کرتے ہیں، صبر والے لوگ ہوتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر ہم نے مصیبت کے وقت دکھ تکلیف پر صبر کرنے کو بہت بڑا صبر سمجھا ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، لیکن صبر کا پہلا مقام، پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر ثابت قدم رہنا، چاہے کتنے ہی فتنے آئیں، کتنے ہی اسباب پیدا ہو جائیں پاؤں ڈگمگانے کے، لیکن اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر۔ یہ پہلا مقام ہے صبر۔ تو جو لوگ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگرچہ کوئی زبردستی روکنے والا نہیں ہے تو یہ صبر کر، اللہ کا حکم سمجھ کے آنکھ کو ناجائز استعمال نہیں کرتے، کان کو ناجائز استعمال نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ حالانکہ خواہش ہوتی ہے کہ آنکھ اٹھا لوں، کانوں کو کھول لوں، لیکن اللہ سے ڈر کے، اللہ کا حکم سامنے رکھتے ہوئے کانوں کو بند کر لیتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کی آپس کی باتیں نہیں سنتا، حرام چیزیں نہیں سنتا، میوزک نہیں سنتا۔ یہ صبر کی چھوٹی سی مثال ہے، صبر کے تو بہت مقام آئیں گے اسی قسم میں، کہ اللہ کے احکامات پر ثابت قدم رہنا۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے رک جانا۔ جہاں کہیں بھی شادی بیاہ میں ہے، غمی کے اندر ہے، کسی بھی مقام پر ہے، وہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں۔ کہیں بھی آپ یہ نہیں سمجھتے اب مہمان آئے ہوئے تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو شرم آتی، بجائے اس کے کہ ان کو بھی کہنا چاہیے کہ چلو نماز پڑھیں۔ یہ اس کے خلاف ہے۔ دوام الطاعہ یہ ہے کہ کہیں بھی ہے، سب کو پتا ہے کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے یہ بندہ، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں، موقع مناسبت سے نیکی کی، جب فارغ تھا تو اعتکاف میں بیٹھ گیا، ورنہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، عمرہ کر کے آیا ہے، پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، بعد میں بھی نماز نہیں پڑھتا، حج بھی کر کے آیا، ہر وقت چاہے خانہ کعبہ میں ہے، وہاں ہے، حرم مکی میں ہے، یا چھوٹی سی محلے کی مسجد میں ہے، یا اپنے گھر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے یہ دیندار ہے، چاہے بڑے سے بڑی پوسٹ پر ہے، چاہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے، کسی بھی تخت پہ بیٹھا ہے، بادشاہ سلامت ہے، لیکن یہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور توحید کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے۔ تیسری چیز ہے حنیف، کہ بندہ حنیف بنے، حنیفیت، ملت حنیف، دین حنیف، آپ سنتے ہیں دین حنیف، یہ اسلام دین حنیف ہے۔ حنیف کا مطلب جو شرک، بدعات اور معاصی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف، حق کی طرف مائل رہے، ہر وقت نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں، صرف حق پر چلتا ہے، ذرا بھی توجہ نہیں کرتا ہے دائیں بائیں، سیدھا چلتا ہے، المقبل علی اللہ، صرف وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے لیے ہے، کہیں
कहीं भी इसको पता चले शिरक का कोई शायबा है या बिदत की कोई मिलावट है या गुनाह का खतरा है, फौरन वहां से भागता है, तवज्जो भी नहीं करता। कितना नुकसान हो जाएगा कोई फिक्र नहीं है, लोग कितनी तरक्की कर जाएंगे ये पीछे रह जाएगा कोई फिक्र नहीं। हनीफ है, मुवहिद है, ये मुवहिद इसको कहते हैं मुवहिद। और चौथी सिफत ये है वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वलम यकु मिनल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकीन के पास तक नहीं फटकते थे, मुशरिकीन के पास तक नहीं फटकते थे। ये सिफत है कि आप मुशरिकीन के किसी फंक्शन में, अहले बातिल के किसी फंक्शन में शामिल होना, ये तौहीद इन लोगों के औसाफ के मुनाफी है जो तौहीद का हक अदा करते हैं। जो लोग मुशरिकीन या बिदती लोग या गुमराह लोगों की महफिलों में बैठते हैं और कहते हैं कि मैं तो हक पर हूं, ये लोग एक वसफ खो बैठे हैं जिसका तौहीद का हक अदा करने के लिए पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर आप तौहीद का हक अदा करना चाहते हैं तो फिर उनके पास फटके भी नहीं, जो अहले शिरक हैं, अहले बिदत हैं और अहले फिस्क व फुजूर हैं। ये चौथा वस्फ है। ये आपकी मसलतें और आपकी लॉजिक ये काम नहीं आएगी। नबियों को उसवा हसना बनाइए। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कद कानत लकुम उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए उस्वा हसना इब्राहिम अलैहिस्सलाम में है और उस साथ जो जितने भी अंबिया किराम हैं उनमें है। फलां बुजुर्ग ने कहा था, फलां शेख ने कहा था, फलां हजरत ने कहा था ये काम कर लेंगे तो बड़ा फायदा होगा। नबियों की सिफात नहीं देखते, नबियों के औसाफ नहीं देखते, नबियों की सिफात पढ़े। अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए उस्वा हसना बनाया है। जो उसूल तय कर दिए अल्लाह ताला ने, आप उन उसूलों को कमजोर करना चाहते हैं अपनी लॉजिक के सामने और फिर बड़े खुश फहमी में भी मुब्तला है कि हम कुरान और हदीस की खिदमत कर रहे हैं। उसूलों को तोड़कर बातिल को उसूल बनाकर आप कुरान और हदीस की खिदमत नहीं कर सकते। आप तो अपना अकीदा नहीं मजबूत कर सकते। उसके लिए चार वस्फ जरूरी है, अपनी जात के लिए जरूरी है कि आदमी तौहीद का हक अदा करे ताकि जन्नत में बगैर हिसाब जाने के काबिल बन जाए। उसके लिए चार औसाफ ये जरूरी हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर बैक वक्त पाए जाते हैं और तमाम अंबिया किराम में। और हमारे लिए जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो अंबिया किराम हैं। उसके बाद सहाबा किराम हैं। काना उम्मतन कानितन हनीफन, उम्मत थे, कानित थे, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के फरमा बरदार थे, हनीफ थे, मुवहिद थे, बातिल की तरफ तिरछी आंखों से भी नहीं देखते थे। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, करीब तक भी नहीं जाते। अक़ूलु मा तस्मऊन वअस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। हज़रात गिरामी, जन्नत में जो लोग बगैर हिसाब किताब के, बगैर किसी अजाब के जाएंगे वो लोग हैं जिन्होंने तौहीद का हक अदा किया। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल मोमिनून में वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, कि ये वो लोग हैं जो अपने रब के साथ जरा भी शिरक नहीं करते। मुसलमान मुवहिद को जब अल्लाह ताला ये फरमाए कि ये मेरा बंदा मुसलमान है, मोमिन है, मुवहिद है, मेरे साथ ये शिरक नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ? मुसलमान मुवहिद होता ही वो है जो शिरक नहीं करता, तो फिर दोबारा कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये क्योंकि मुसलमान मोमिन मुवहिद से शिरक असगर हो सकता है, लेकिन ये खास सिफत के लोग हैं जो शिरक असगर तक भी नहीं करते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, कि शिरक असगर जो रियाकारी की हद तक होता है, शिरक खफी, इस हद तक भी ये शिरक के करीब नहीं जाते कि कोई किसी अमल में रियाकारी तक का भी इर्तिकाब नहीं करते। और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशारत दी अपनी उम्मत के बारे में कि हाज़िही उम्मतुक, ये तेरी उम्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी तादाद उम्मत की दिखाई गई, सबसे ज्यादा तादाद इस उम्मत की दिखाई गई। फरमाया हाज़िही उम्मतुक, ये आपकी उम्मत है, व मअहुम सबऊन अल्फन, और इस उम्मत, इन लोगों में, इस उम्मत के अंदर 70,000 ऐसे लोग हैं यदखुलून अल जन्नत बिगैर हिसाब वला अज़ाब, जो जन्नत में बगैर हिसाब के और बगैर किसी अज़ाब के जाएंगे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी गई है। मजीद इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम के पूछने पर कि ये वो लोग हैं जो ना तो कभी किसी से दम करवाते थे और ना ही कई लोहे को गर्म करके इलाज होता था, इलाज बिलकई करवाते हैं, ना ही बदगुमानी बदशगुनी करते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, बल्कि ये लोग अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इनकी ये सिफत बताई गई है, लेकिन इसकी तशरीह में आपको मजीद चीजें मिलेंगी जिसका इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में बयान होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद का हक अदा करने वाला बना दे। ये